الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہر سمت خوشگوار سا موسم لیے ہوئے، ہر سمت خوشگوار سا موسم لیے ہوئے، خوشیاں خلوص پیار تبسم لیے ہوئے، خوشیاں خلوص پیار تبسم لیے ہوئے، مدحت زباں پہ لب پہ ترنم لیے ہوئے، مدحت زباں پہ لب پہ ترنم لیے ہوئے، اظہار عشق رازی کو منعم لیے ہوئے، اظہار عشق رازی کو منعم لیے ہوئے، سب نفرتیں مٹانے بڑی عید آ گئی، سب نفرتیں مٹانے بڑی عید آ گئی، اپنوں کے دل ملانے بڑی عید آ گئی، اپنوں کے دل ملانے بڑی عید آ گئی، بڑی عید آ گئی۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے خصوصی شو شان عید کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے دنیا بھر میں ARYQ-TV دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے، ARYQ-TV کی پوری ٹیم کی جانب سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ بڑے دن کی بڑی خوشیاں صمیم قلب کے ساتھ، جذبوں کی گہرائیوں کے ساتھ اور جذبوں کے فراواں احساسات کے ساتھ پوری دنیا کے ناظرین کو مبارک ہوں۔ پاکستان کے رہنے والوں کو مبارک ہو، حضور علیہ السلام کی پوری امت کے اہل ایمان کو مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مبارک ایام کے صدقے، عید الاضحیٰ کی ان پر نور ساعتوں کے صدقے، ان مبروک ساعتوں کے صدقے اللہ وطن عزیز پاکستان پر کرم فرمائے، پاکستان کے رہنے والوں پر کرم فرمائے، ہمیں اقوام عالم میں سربلند فرمائے، خوشحال قوم بنا دے۔ اور سب سے بڑھ کر جس دعا پر آمین کی گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ وطن عزیز کی معیشت کو اللہ رب العزت استحکام نصیب فرمائے، ہمارے دسترخوان اور نعمتیں اللہ رب العزت وافر کر دے، طیب کر دے، طاہر کر دے اور دوسروں کے لیے نفع بخش کر دے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام اہل ایمان کی، تمام پاکستان کے رہنے والوں کی خیر ہو، حضور علیہ السلام کی پوری امت کی خیر ہو، اللہ رب العزت پوری بنی نوع انسانیت میں خیر کی دولت تقسیم فرما دے۔ یہ مبارک دن بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ہمارے لیے، اس لیے بھی بہت اچھے ہیں کہ اس میں بہت ساری غیر رسمی گفتگو کرنے کا ان شخصیات کے ساتھ ناظرین موقع مل جاتا ہے جہاں پورے سال میں کوئی دوسرا موقع نظر نہیں آتا۔ پورے سال میں صرف 2 موقع ایسے ہوتے ہیں جب ہم اپنے معزز مہمانوں کی ذاتی اور نجی زندگیوں کے حوالے سے، مصروفیات کے حوالے سے جان پاتے ہیں۔ ان کی زندگی کے بڑے گوشے ایسے ہوتے ہیں جو ناظرین ان سے محبت کرنے والے یا ان کے کرم فرمات جاننا چاہتے ہیں۔ یہ موقع یا تو عید الفطر پر نصیب ہوتا ہے یا پھر عید الاضحیٰ کی مبارک ساعتوں میں۔ آج پھر مبارک موقع ہے کہ جو شخصیات آج کے پروگرام میں رونق افروز ہیں ہم ان کے بارے میں جان سکیں۔ ایسے خوبصورت گوشے جو پورا سال دنیا کے سامنے نہیں آتے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، ان کے تجربات کے حوالے سے، ان کے اساتذہ، مشائخ، اقارب کے حوالے سے یا نجی زندگیوں میں ان کی کامیابیوں کی ایک طویل فہرست کے حوالے سے تمام باتیں اپنے ناظرین تک رکھ سکیں۔ عید سعید کی بار دیگر مبارکباد کے ساتھ آئیے بڑھتے ہیں آج کے معزز مہمانوں کی طرف، ان کے خیر مقدم کی طرف اور ہدایہ خیر مبارک اور عید مبارک کی طرف۔ سب سے پہلے میرے دائیں ہاتھ پہ جو شخصیت تشریف فرما ہے، آپ سارا سال ان کو دین بتین کی خدمت میں مصروف دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے اور بڑی تندہی سے اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے پورے سال بڑے تواضع اور حسن سے اپنی تعلیمات کو آپ کے سامنے لاتے ہیں اور اپنے منصب کے مطابق بڑے قیمتی ترین پیغامات نشر کرتے ہیں۔ دین متین کے قدیمی خادم ہیں ہمارے مشفق و مہربان استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ، عید مبارک جی، خیر مبارک۔ اور کیا خوبصورت کلر آج کے دن کے حوالے سے آپ نے پہنا ہے، میرا بہت فیوریٹ ہے، پسندیدہ ہے، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے خیر مبارک اور عید مبارک، اور آپ کو پتا تھا یہ میں نے آپ کو کہنا ہے اس لیے آپ نے پہل کر دی ہے، بہرحال اس کے لیے آپ کا بہت بڑی شکریہ نوازش مفتی صاحب، بڑی نوازش۔ مفتی صاحب کے ساتھ جو دوسرے مہمان تشریف فرما ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تجوید و قرات کے میدان میں اللہ رب العزت نے انہیں پوری دنیا میں عزتوں سے نوازا ہے، لہن داؤدی کی حامل ہیں، طویل عرصے سے کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت اور آیات کا نور پوری دنیا میں ARYQ-TV کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے تقسیم کرتے ہیں۔ میری مراد زینت القرہ، فخر القرہ قاری محمد علی قادری سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب عید مبارک، تشریف آوری کا شکریہ۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ بہت نوازش، بہت شکریہ۔
कारी मोहम्मद अली कादरी के साथ जो तीसरे मेहमान तशरीफ़ फरमा है, उनका ताल्लुक दाता की नगरी लाहौर से है। सना खानी के मैदान का एक बड़ा खूबसूरत नाम, बचपन के अयाम से आज के दिन तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, मदहो सना इनका शेगा, शगफ और शियार है। मेरी मुराद है जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सगीर भाई, ईद मुबारक। आपको भी बहुत खुश आमदेद, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम को सजाने के लिए आप आए, बहुत खैर आपको मकदम। बहुत सलामतियाँ अता फरमाए। मेरे बाएं हाथ पे, मेरे करीब और दिल के भी करीब, दाता की नगरी लाहौर से आलम इस्लाम की नात खानी के मैदान का एक बड़ा खूबसूरत नाम, नात की क्लासिकी रिवायत के अमीन है। बहुत तवील अरसे से अपने मनसब पर बड़ी खूबसूरती से पहरा देते हुए नात के नूर को, ज़िक्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगली नस्ल तक पहुँचाने का फरीज़ा सरंजाम देते हुए आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ साहब खुश आमदेद और ईद मुबारक जनाब। सफदर साहब, आपको ईद मुबारक। नवाज़। हमारे सामईन को और ARYQ TV के ज़रिए देखने वाले तमाम मुसलमानान आलम को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी के साथ एक और शख्सियत, नात निगार भी हैं, नात गो भी हैं, नात खान भी हैं, नात लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और इनकी नातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में बड़ी शोहरत और दवाम अता किया है। बड़े खिले हुए लिबास में खुशगवार शख्सियत हैं, मुस्कुराता चेहरा है जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िया साहब खुश आमदेद जनाब। बहुत शुक्रिया जी, QTV का बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमेशा अपनी खुशियों में वो शामिल रखते हैं और ईद के शो में उन्होंने हम सबको हम एक बरादरी की तरह, हम सारे दोस्त, बिल्कुल ऐसे दुरुस्त फरमाया। तो सब दोस्तों को आज बुलाया है। और मैं भी यही कहूँगा कि आज की जो ड्रेसिंग है ना, अगर नंबरिंग दे तो वो ताहिर तबस्सुम साहब के जो कपड़े हैं वो सबसे बेस्ट है और मैचिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। लेकिन मैं बता दूं रफ़ीक ज़िया साहब कि इनमें से कोई चीज़ आपको पूरी आने वाली नहीं है। ये सही बात है। इसलिए हम सिर्फ मुफ्ती साहब की तारीफ करेंगे मोहब्बत से और दुआ करेंगे ये कपड़े उनके लिए अल्लाह ज़्यादा उनको सीजन नसीब करे। लेकिन मैं इशार कर सकता हूँ, अल्लाह जब हाय, अल्लाह कोई आपको चीज़ नहीं, सलामत सारी चीजें इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे। अच्छा, अगर ये पूरी नहीं भी आएंगी तो इंशाल्लाह इनके नाप पे सिलवा के नया नाप हो जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत पता है, हमारे भाई हैं। खूबसूरत। जिस तरह रफ़ीक ज़िया साहब ने नाज़रीन अभी कहा है कि एक बड़ा अच्छा मौका होता है हमारी इस बरादरी के इस खूबसूरत एक इकट्ठ का, इज्तिमा का, साल भर बाद, यानी कि छोटी ईद पर बड़ी ईद पे हमें साल में ये दो मौके ऐसे नसीब होते हैं जब दिल की बहुत सारी बातें करते हैं, खुशगवार माहौल में, रूटीन से हटकर, जो एक बहुत हमारी बात का हेक्टिक लाइफ होती है, जिम्मेदारियों से बड़ी होती है, बहुत भाग दौड़ से बड़ी ज़िंदगी में ये चंद लम्हे हमें ऐसे मिलते हैं जब दिल की बातें भी होती हैं, अपने अजीज़ व अकारिब की बातें भी होती हैं, घर वालों की बातें भी होती हैं, बहुत खुशगवार जो एहसासात हमारी ज़िंदगी में कीमती असासे की सूरत में होते हैं वो हम शेयर करते हैं अपने मोहब्बत करने वालों के साथ, अपने करम फरमाओं के साथ और प्यार करने वालों के साथ। आज एक ऐसा ही मौका है जो ईद उल अज़हा की सूरत में अल्लाह ने हमें नसीब कर दिया है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, गैर रस्मी गुफ्तगू होती है। मुफ्ती साहब सारा साल फतवा भी देते हैं, वाज़ व तबलीग भी करते हैं, लेकिन यहाँ हम उन्हें फतवा नहीं देने देते। हम यहाँ सिर्फ मोहब्बत की बातों की बरसात जारी रखेंगे। हाँ, तबस्सुम होगा इसमें, लेकिन फतवा नहीं होगा। आज मोहम्मद ताहिर तबस्सुम गालिब रहेगा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी पर इंशाअल्लाह। तो आइए चलते हैं, मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपके मुतबस्सम चेहरे से ही शुरू करते हैं मुफ्ती साहब, क्योंकि ईद का दिन है तो हम चाहते हैं कि ईद की बरक़ात का कुछ अहवाल, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने अता की अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सदके। रमज़ान ख़त्म होता है तो ईद उल फ़ितर अता करता है, और जब ज़ुल्हज की मुबारक सातें अपने उरूज की तरफ चलती हैं तो फिर ईद उल अज़हा का इवेंट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे करीम आका के सदके अता करता है। इसके कुछ अहवाल और बरकतें जो हैं वो मुफ्ती साहब हमें अता हों। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले आपको, हमारे तमाम पैनलिस्ट को, बड़ी नवाज़िश, जितने यहाँ कैमरा मैन हैं, बिहाइंड द कैमरा लोग हैं, और जितनी पूरी टीम है, और ARYQ TV के जितने ऑनर्स हैं, दुनिया भर में हमारे नादरीन हैं, सबको आपके नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला इस ईद को हम सब के लिए, पूरी उम्मत के लिए, हमारे मुल्क व मिल्लत के लिए बाइस खैर कलामी की बिल्कुल आगाज़ में माफ़ी चाहता हूँ आज, क्योंकि बिल्कुल गैर रस्मी गुफ्तगू है। कोई बंदा किसी भी जगह जान की अमान पाते हुए कोई बात भी दाखिल कर सकता है। इंटरसेप्शन का हर दोस्त को हक है। आज वो माशाल्लाह माशाल्लाह वो नहीं होगी। हमारे कई मेहमान कहते हैं खुदा का वास्ता है ईद के शो में माशाल्लाह माशाल्लाह ना कहना।
کچھ اور لفظ یار لے آؤ، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گئی، اب آپ نے نہیں کہنا۔ آج سر کھلا وقت ہے اور کھلا میدان ہے، اور کھلا کھیلیں گے انشاءاللہ۔ رسمی گفتگو پر آنے سے پہلے پھر ایک بات کہہ دیتا ہوں اس سے پلی لیتے ہوئے کہ آپ یہ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ دل کی بات ہوگی، اور پھر آپ نے کہا کہ حافظ صاحب جو ہے نا میرے بائیں جانب بھی ہیں اور دل کے قریب بھی ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ یا دل کو دائیں جانب کر لیں یا پھر مجھے ادھر بٹھا دیں۔ میں سر تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ قاری صاحب کو اپنی سیٹ پہ لے آؤں گا، میں وہاں آ جاؤں گا تاکہ ہم دونوں کے دل کے ہم بھی کوئی قریب ہو کوئی موقع ڈھونڈ لیں گے مفتی صاحب انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جی اس عید کو ملک و ملت کے لیے، پوری امت کے لیے باعث خیر اور باعث مفتی صاحب، برکت بہت بنائے۔ ضرورت ہے ہمیں اس دعا اور یہ جو آپ نے ابھی بات کہی ہے نا، اصل بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے، خوش مزاجی اور خوش طبعی تو عید شو کا بھی حصہ ہے، اور اس کا یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ یہ دین متین میں دین اسلام میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مجلسوں میں بھی خوش طبعی ہوا کرتی تھی۔ وہ مفتی صاحب اصل میں یہ ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو علماء ہیں، دینی برادری ہے، نعت خواں، ان کے لیے ہنسنا منع ہوتا ہے، اور یہ شاید کچھ مطلب انسانیت کا کچھ اور ورژنز ہوتے ہیں، ہاں لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ ان کا حق نہیں بنتا زیادہ ہنسنا کھیلنا، وہ سمجھتے ہیں ان کو کہ زیادہ سنجیدہ رہنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یار یہ بڑا مذاق یہ کرتا بھی ہے ہے کہ ہمارے کچھ مہربان بعض اوقات اپنا ضرورت سے زیادہ تعارف ہی ایسا پیش کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ سنجیدگی، ضرورت سے زیادہ جو مصنوعی قسم کی سنجیدگی ہے، صحیح فرما اس کی رہے وجہ ہیں۔ سے شاید ان کا پرسیپشن بن جاتا ہے۔ اور لوگوں کی توقعات میں سمجھتا ہوں اس اینگل سے ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں ایک ظاہر بات ہے مبلغ مصلح دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ وہ بھی بجا ہیں۔ اچھا عرض یہ ہے کہ یہ جس طرح ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ عید الفطر کی صورت میں ایک عطا اور پھر عید الاضحیٰ کی صورت میں ایک اور عطا، یہ ساری کی ساری عطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے، یعنی یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ہے، اور پھر یہ جن دنوں میں آپ ذوالحج شریف کی پہلی سے لے کر 10 تک یہ جو عشرہ ہے، اس کی ہر رات کو شب قدر قرار دیا گیا، اللہ، اور ایک دن کے روزے کو سال کے روزے کے برابر قرار دیا گیا۔ اور خاص طور پر آج ہم عید الاضحیٰ کے دن میں اس سے ایک دن پہلے جو عرفہ کا دن ہے، تو عرفات کے میدان میں جو منظر ہوتا ہے وہ روحانیت کا ایک عروج ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے فرزندان اسلام اپنا گھر چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، اپنا ماحول چھوڑ کر، اپنا پسندیدہ لباس چھوڑ کر، صرف 2 انسری چادروں میں اور عرفات کے میدان میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ منظر ایسا حسین ہوتا ہے کہ خود کائنات کا خالق ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر رشک فرماتا ہے۔ اب وہ ہو گیا، وہاں پھر بخشش کا پروانہ عطا ہو جاتا ہے۔ اور پھر عید الاضحیٰ کا دن جو ہے، یہ چونکہ عید قربان بھی کہلواتی ہے، عید ایثار بھی، بس میں یہ بات بنیادی طور پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور آج کے اس عید شو اور اس پلیٹ فارم سے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ یہ عید ایثار ہے۔ اب ہم جس ماحول میں، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت، ہمارے گرد و پیش کے جو حالات ہیں، ارد گرد کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں اس ایثار کی روح کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کاش ہم اس عید کا پیغام اور قربانی کا پیغام سمجھ لیں اور ایثار کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ خدا شاہد ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو اور لوگوں کو جتنا ایثار کی ضرورت آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ لہذا ایثار کیجئے، اپنے بھائیوں کے لیے ایثار کیجئے، جو تہی دامن لوگ ہیں ان کے لیے ایثار کیجئے، ہمسایوں کے لیے ایثار کیجئے، رشتہ داروں کے لیے ایثار کیجئے، اپنی خوشیوں میں انہیں شریک کیجئے۔ اور یہ جو قربانی کا موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ جو کیا ہوتی ہے جناب، اس کو ران اور دستیاں وہ صرف پھر عمرہ میں آپ تقسیم کر دیں، پھر اپنے جیسے لوگوں میں، اور اس کی باربیکیو پارٹیاں، تو پھر قربانی کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی کرنے والے موسٹلی لوگ اللہ کے فضل سے وہ ہوتے ہیں جو سارا سال افورڈ کر سکتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ لہذا ایثار کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ برکت کے لیے اپنے گھر میں پکا لیجئے، باقی سب مستحقین کو دے دیجئے۔ ایثار عید قربان کی سب سے بڑی روح یہ ہے، سب سے بڑا پیغام یہ ہے۔ اور دین اسلام میں تو ایثار آپ میدان جہاد میں یہاں تک دیکھتے ہیں صفدر صاحب کہ صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام کٹے پڑے ہیں
प्यास आलातश की सदाएं लग रही हैं, फिर भी पानी अगले को हाय दिया हाय जाए। पानी का प्याला कुर्बान आता है तो जाइए वो उन कहते हैं मुबारक मेरे लोगों साथ वाले भाई को दे अल्लाह दीजिए, अकबर। अगले को दे दीजिए, अगले पलट के हाय आते हाय। हैं सारे सारे के जामे सारे शहादत शहीद हैं। नोश कर जाते हैं, लेकिन इसार की ऐसी दास्तान रकम हाय। करते हैं जो रहती दुनिया तक हमारे लिए मिशाल रहा। वाह, क्या कह रहे हैं क्या कहने। मुफ्ती साहब, नॉर्मली ईद बहुत सारे हमारे जो उलमा बरादरी के दोस्त हैं, स्कॉलर्स हैं, ज़्यादातर उनमें से ईद पढ़ाते हैं, तो आप ज़्यादा पढ़ाने वालों में शामिल रहते हैं या पढ़ने वालों में शामिल रहते हैं? ईद पढ़ाता हूँ, वैसे तो बहुत अरसा ईद पढ़ाता रहा हूँ। अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ सालों से मेरा अपना इदारा, अपना मरकज़ है, तो वहाँ मेरे असिस्टेंट्स ईद पढ़ा देते हैं और मैं चला जाता हूँ गाँव में। हाय, आपका तो गांव वहाँ- का जब नाम आता है मेरी इख्तियार बेख्तियार हंसी। ऐसा ही आप जरा नाम, अपने गांव का सही नाम खुद लीजिएगा ताकि मैं गलती ना कर दूं। नहीं, आज आपको हंसने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे गांव का नाम है अड्डा खराजपुरा। हाय क्या खिराजी अकीदत वसूल किया है आपने अड्डा डाल के मुफ्ती साहब इसमें। जो हम सुनना तो सारी चाहते उम्र थे, डोंगा बोंगा ही सुनते रहे। आप साहब ये डोंगा बोंगा जी, सुनना डोंगा- चाहते डोंगा थे। बोंगा था। वो हमारा पोस्ट ऑफिस है, अड्डा खिराज। वो सही कह रहे हैं। ये आपके अड्डा स्पेसिफिक खिराज जो गांव को है, खिराजी अकीदत है मुफ्ती साहब। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। तो मैं वो जज़ाकल्लाह, बहुत गांव चला जाता हूँ तो वहाँ पर ईद पढ़ लेता हूँ। दोनों वैसे- ईदैन पे ऐसा ही होता है, छोटी बड़ी दोनों पे ही चले जाते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। अच्छा, फिर वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जो बड़ी मरकजी मसाजिद है, फिर वो मुझे कहते हैं कि आप आए हुए हैं तो फिर पढ़ा दे। वहाँ भी फिर पढ़ाना ही पड़ती है। बिल्कुल ठीक। तो ऐसा होता है। अल्लाह कि मोहब्बतों अल्लाह- के सिलसिले कायम रखे। आमीन। कारी साहब किबला, जिस तरह मुफ्ती साहब से मैंने अभी अर्ज किया, तो क्या आप बाय बर्थ लाहौर से ही हैं, मतलब पक्के लाहौरिये हैं, या आप भी किसी बाहर जाके ईद बनाते हैं? नहीं, पक्के लाहौरी हैं। पक्के लाहौरिये हैं, यानी कि रे वाले लाहौरिये हैं कि रे वाले लाहौरिये, ये भी बताएं। रे वाले। रे वाले, that's right। नहीं, ये लाहौरियों में दोनों हैं जी ठीक है। लाहौरिये रे को रे कहते हैं और रे को रे कहते हैं। मसलन लाहौर को लाहौर कहते हैं सर देखिए और, ना, और नुक्कड़ को नुक्कड़ कहते हैं। रेलवे स्टेशन। देखिए सर, ये ये ऐसे ही- तो ये देखिए, पहचान है आपने उनकी। वो लफ्ज कहीं माशाल्लाह, ये भी दाता की नगरी के रहने वालों का खासा है कि जो लफ्ज आपने दुनिया में कहीं नहीं सुने होंगे, आप यहाँ यहाँ तो कारी साहब चूंकि जाहिर है किरात के हवाले से बहुत एक नाम रखते हैं और उस्ताद हैं, तो इन्होंने अपनी रे और रे दुरुस्त कर ली होगी मेरा ख्याल। हाँ, ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि कारी साहब ने कुरान की बरकत से रे के चक्कर से दुरुस्त कर निकल आए। लिया। तो कारी साहब, कैसे नॉर्मली रूटीन में ईद आप पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, किसी के पीछे क्या मामूलात होते हैं, जरा चंद जुमलों में बताइए। ईद पढ़ाने का मौका तो कभी कभार मिलता है। बेहतर, हाँ जी, वैसे ईद पढ़ते ही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कुर्बानी खुद करते हैं या खड़े होके जिस तरह एहतमाम कईयों ने किया होता है कि कसाई को बस चूड़ी पे हाथ रख? माजरत के साथ ये जो कारी साहब कह रहे हैं ना, ईद पढ़ाने का कभी कभार मौका मिलता है, तो या तो जो है ना रूटीन में पढ़ाया करें या फिर कभी कभार भी ना पढ़ाया करें। क्योंकि कभी कभार पढ़ाने वाला अक्सर बंदे भूल जाते हैं। नहीं, वो हमने देखा है, वो ईद की जगह जनाजा पढ़ा देते हैं, जनाजे की जगह ईद पढ़ा। आपके खैर नहीं, वैसे ऐसे हमारे ऐसे हुआ नहीं है। वो क्या है, वो दुरुस्त बात है, ऐसे मगर ये कि तकबीरात में कोई ना कोई हाँ, हाथ उठाने वाला जो मसला है ना, तो वो ईद जी, की उसमें तकबीरात बड़ों में के हाथ हाथ उठाए उठ जाते हैं और जाते हैं। जनाजे में नहीं उठाए जाते। जी, ऐसे ही है। तो वो उल्ट कर देते हैं लोग, अक्सर हमने देखा उल्ट कर देते हैं। चले, मुफ्ती साहब की इस बात से नाज़रीन ये पता चल गया कि कभी कभार ईद पढ़ाने से बहरहाल इस गलती का अंदेशा हो सकता है, लेकिन बहरहाल जो मुस्तरद हैं और मोहब्बत से तवज्जो से पढ़ाते हैं वो कामयाब भी रहते हैं। ईद शो है शान ईद ARYQ TV पर, दाता की नगरी लाहौर से हसीन सितारों की ये अंजुमन सजी है। यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा है, इंशाल्लाह वापस आते हैं तो फिर बहुत सारी कीमती बातों के साथ फिर आपका खैर मकदम करते हैं। जी नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। ईद शो है शान ईद ARYQ TV पर, दाता की नगरी लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुफ्ती साहब किबला से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। कारी मोहम्मद अली कादरी साहब से आगे बढ़ते हुए जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी साहब को हम गुफ्तगू में शामिल करते हैं। इनसे कुछ ईद के अहवाल पूछते हैं। जनाब, एक दफ़ा फिर खैर मकदम भी है, और कैसे ईद के अहवाल कैसे होते हैं? ईद नमाज, कुर्बानी, उसके बाद गोश्त की तकसीम, आप ज़रा कैसे बताते हैं हमें कुछ तफसील इसकी? सफदर भाई, आप अभी कारी साहब से पूछ रहे थे कि लाहौर के लाहौर और शहर जो है, हम तो बिल्कुल अंदरून शहर में, हम जो बिल्कुल दिल है जो आपके लाहौर का, उधर से हमारा बिलोंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ईद की नमाज का जिक्र भी हो रहा था, जिस किबला कारी साहब मुफ्ती साहब ने बताया, ऐसा हुआ एक दफ़ा कि जो पढ़ा रहे थे तो उनसे भी गलती हुई, उन रूटीन में वो नहीं पढ़ाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं जी। और अक्सर ऐसा होता है कि 2 दिन हमारे यहाँ कुर्बानी चलती है, ईद को भी और ईद के दूसरे दिन भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आपने कहा ना प्योर अंदरून, जी बिल्कुल,
تو میں بھی چونکہ زیادہ ٹائم وہاں گزرا ہے جامعہ نظامیہ میں، تو وہ اندرون والوں کا صفدر صاحب ایک خاص ہے ماحول. جی بالکل. جب آپ کچھ چیز کھا رہے ہو نا تو ان کو آپ دعوت دے دیں کہ آئیں جناب آپ بھی کھائیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں تاڑا ہی کام ہے. کیا بات ہے. اب بات کر رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. جی ہوتا ہے اکثر، لیکن ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے وہ الحمدللہ ایسا ہے کہ جیسے جب کھانا پکتا ہے صبح، کوئی ہنڈیاں پکتی ہے تو ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی ہے اور ساتھ ہمسایوں کے ادھر ادھر، اور ایک بڑا ڈفرینٹ ماحول ہے. باہر جو سوسائٹیز میں لوگ شفٹ ہو گئے ہیں یقیناً وہ ادھر ذرا تھوڑا سا خلا آ جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ یہ معمول ہے الحمدللہ کہ باہر سے جو لوگ شفٹ ہو گئے ہیں وہاں سے گئے ہوئے، وہ بھی عید کی نماز مسجد وزیر خان ہی پڑھنے آتے ہیں. پرانے دوستوں کے ساتھ وہ ساری سنگتیں، پھر ساری سنگتیں، پھر یادیں، باتیں، اور بڑا ایک الحمدللہ ایک ماحول ہوتا ہے. وہ کہنے والے کہتے ہیں جناب پرانے دوستوں کی سنگت جو ہے نا جی وہ مسیحا اور خضر کی سنگت سے بھی بہتر ہے. مفتی صاحب ایک شعر کا ترجمہ ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. بڑا اندرون شہر کی جو عید ہے وہ ذرا باہر سے ذرا ڈفرینٹ ہے الحمدللہ. اچھا ویسے مطلب آپ کیا مختلف کیا ہوتا ہے آپ کے ہاں صغیر صاحب جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا؟ باہر نہیں، دیکھیں الحمدللہ ہر جہاں پہ درد دل پیار کرنے والے، حضور سے محبت رکھنے والے جہاں بھی جائیں وہ ماحول بنا لیتے ہیں الحمدللہ. جیسے آپ اب باہر ہیں تو یقیناً سب آپ سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اندرون کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آج بھی وہی رواج ہے جو کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، سالوں سے، کہ اکٹھے بیٹھنا، ملنا، بلکہ انتظار کرنا. باہر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ ملا مسجد میں چلا گیا، یہ اس کے بعد اپنی اپنی ذاتی مصروفیت شروع ہے، دوسروں کی طرف کم دھیان ہوتا ہے. کہ اندرون والوں کا کوئی ڈیفرنٹ چیز بتائیں. جی میں وہ بتانے لگا ہوں. تو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. بتائیے مفتی صاحب، مجھے امید تھی کہ آپ کی طرف سے کوئی مدد آئے گی. اندرون لاہور والے جب ملنے لگتے ہیں نا ایک دوسرے کو تو ملنے سے پہلے 2-4 صلواتیں سنا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، جب پھر بعد میں لگاتے ہیں. اچھا وہ ویسے آپس میں مفتی صاحب وہ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ ایصال ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، بہت ضروری باتیں، مطلب جاتے جاتے ہی نا وہ ایسی بات کرتے ہیں، بلکہ وہ غیر پارلیمانی لفظ مسجد میں تو ملے ہیں، مسجد میں تو صفدر بھائی ملاقاتیں ہوئی ہیں، عید ایک دوسرے کو ملے ہیں، لیکن سب اپنے اپنے گھروں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں دوست، ایک بڑا ماحول بن کے سب ایک محفل سجتی ہے، تو پھر انتظار ہوتا ہے مختلف مساجد سے جو آتے ہیں دوست، ان کا انتظار ہوتا ہے کہ جناب فلانا یار تو کتنے رہ گئے ہیں، اصل میں آیا میں تینوں ملن واسطے کھڑا ہوں. وہ اصل میں کیونکہ پورا سال ان کو سنائی نہیں نا ہوتی، موقع ہوتا ہے فلاں بندہ ڈھونڈ کے اس کو پھر کرتے ہیں، چڑھ گئے ہیں. آج قابو آ گئے. زبردست ہے جناب، زبردست. حافظ محمد ارشد نقشبندی ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کا تعلق کیونکہ بہت سارا ان کا زندگی کا عرصہ خود اندرون شہر میں گزرا ہے، تو اندرون والے بہرحال وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ہم کہتے ہیں مجھے بہت ایک خوبصورت لفظ یاد آیا لیکن میں بعد میں ادا کروں گا مفتی صاحب. کر دیں. جی کر دیں. آپ کا مطلب اندرون والوں نے کہا ہوگا کہ تسی باہر بھی جاؤ تھوڑے جے. ہاں جی. مجھے اچانک ذہن میں آیا کہ بہت سارے دوست کیونکہ اندرون میں رہتے ہیں تو اندرون والے خود ان سے تنگ رہتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں چنگا ہے باجی تسی باہر ہی کدھر چلے جاؤ، زیادہ اچھا ہے. اور حافظ صاحب نے ان کی بات مان لی، اب یہ باہر اندرون سے باہر نکل گئے. انہوں نے کیا کہ یار جا پترا راوی نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی. یہ بھی اچھا ہے. کیسے عید کا سلسلہ ایک رسمی سلسلہ بھی ہے لیکن بہرحال کیونکہ برکتوں سے بھرا ہے تو کچھ احوال اس کے چند لفظوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد مبارک وسلم. صفدر صاحب بڑا عظیم دن ہے اور اللہ کریم کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ ہمیں دوبارہ زندگی میں یہ نصیب ہوا. شکر الحمدللہ. اور وہ روایتی ہے سلسلہ قربانی، وہ معاملات، والدین کی قبور پہ جانا، احباب سے ملنا ملانا. اصل میں یہ جو دن ہے عید الاضحیٰ کا، یہ ایک میرے نقطہ نظر سے یہ بڑا فکر انگیز دن ہے قربانی کے لحاظ سے، اثار کے لحاظ سے، ایگریڈ، اور تقسیم کرنے کے لحاظ سے. آپ محبت تقسیم کریں، گوشت تقسیم کریں، پیار تقسیم کریں، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا کرے. درست ہے، متفق. جی. تو الحمدللہ ہمارے ہاں بھی یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے صاحب، کیونکہ میری آج حافظ صاحب کے ٹیمپو سے لگ رہا ہے تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آج یہ عیدی بھی تقسیم کریں گے. اچھا عیدی سے تو بات کی بات ہے مفتی صاحب. اچھا جب ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا ہم تقسیم کرتے ہیں، جب میں ان کے وجود کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا وہ تقسیم کرتے ہیں. یہ تو اب آپ مجھے لگتا ہے کہ کھاتے زیادہ ہیں، تقسیم کم کرتے ہیں. نہیں الحمدللہ آپ کا حصہ رکھا ہوا ہے دسترخوان. اب میں اسی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں کہ آپ حصہ رکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بہت احسان ہے. خود بھی کھاتے ہیں مگر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ دسترخوان کو اللہ نے بڑی وسعت دے رکھی. شکر. نہیں ایک اور بات ہے حافظ صاحب، جی
یہ اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ تقسیم کرتا ہے نا، دوسروں کو کھلاتا ہے، جی جی، وہ خود اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی صحت پر پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی روح، اس کا جسم. صحیح بات. یہ اتنا خوبصورت اضافہ آپ اچھا نے فرما ویسے سکتے آپ ہیں. نے بڑا سیف ایگزٹ دیا ہے، بہت شکریہ آپ کا. ہاں نہیں ایسا ہی ہے. آپ کیونکہ اڈا خراج سے آئے ہیں تو ایک دفعہ پھر آپ کو خراج تحقیقت ہے. اچھا ہے. صفدر صاحب کا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ اب چلے گئے، اب کوٹ لکھپت سے لاہور سے ذرا باہر ہاں یہ بھی اندرون سے بیرون چلے ہو گئے ہیں، تو اب یہ مہمان نوازی والا جو پہلو ان کے پاس موجود تھا وہ ختم ہو چکا ہے. بہت سال میں انہوں نے 365 بہت دن ہے، ٹیکنیکل شکوہ کیا ہے، 365 دن ہے. تو میں بڑا ممنون ہوں. نہیں ان کا. نہیں بہت ٹیکنیکل شکوہ ہے. نہیں شکوہ نہیں ہے. اچھا عید اور کیا بھی عید والے دن ہے مفتی صاحب، تو میں 365 انشاءاللہ دن ہے. راضی کروں گا. 365 دن ہے. حضور میری پچھلی 365 خطائیں دن ہے. معاف فرمائی جائیں بندہ نواز آئندہ کے لیے. صفدر صاحب جناب ماشاءاللہ پہلے تصحیح کر لیجئے، کیونکہ شکوہ آپ نے کیا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ تقسیم نہیں کرتے خود ہی کھاتے. انہوں نے جواب شکوہ کیا. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد ہمیں کبھی انوائٹ ہی نہیں کیا. سر انشاءاللہ اب نہیں کرتے. آپ دونوں مل کے آپ ایسا کریں، ایک اجتماعی دعوت کریں اور سب کو انوائٹ کر لیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ عید کے یہ ایام گزر جائیں مصروفیات کے، جی تو ان دنوں میں کیونکہ سب کا اکٹھا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اپنی اپنی فیملیز کے لیے، تو انشاءاللہ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ سارے دوستوں کو بات بھول جائے گی. تو انشاءاللہ اب آپ اندازہ کر لیں قبلہ مفتی صاحب، اندازہ کر لیں کہ ایسا سیف سائڈ آدمی ہمیں کہاں سے ملے گا. سر میں حاضر جناب انہوں انشاءاللہ. نے سامنے کھوانی دعوت، جی دعوت ہی آپ کی سر. انہوں نے پیسے انہوں نے بچے ہی کھان گے صرف. ہم حاضر ہیں. اسی بھی آئی تھے آ گئے تھے، اسی کھا کے ہی چھڑنی. یہ ہمارے دوست حضور میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی قطع کلامی میں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر نہیں آپ اچھا نہیں کامیاب ہو نہیں 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 ظہیر صاحب کو شامل کر لیں گے انشاءاللہ، پھر امید ہے. اصل میں ظہیر صاحب خوش قسمتی سے کیونکہ خود جو ہیں اپنے آبائی شہر میں ہوتے ہیں بورے والا میں. اچھا لے ویسے بھی ڈائٹنگ پہ ہیں. ظہیر صاحب ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ اب میٹ لور نہیں رہے. اچھا میٹ لور نہیں، ویجیٹیرین ہو گئے کافی عرصے سے. تو ٹھیک ہے، آپ سبزی پکا لیجیے گا، دال پکا لیجیے. سبزی بسم اللہ. اب یہ کہیں گے کبھی چلیں، یہ کہیں گے شو کے بعد چلیں سبزی والے آپشن. اللہ آپ کو خوش رکھے حافظ صاحب. ساری نعمتیں جو ہیں وہ آپ کی دعاؤں کی احباب کی برکتوں سے ہی ہیں سر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں دے. خوش رکھے. بہت. اب رفیق ضیاء صاحب جب سے آپ کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں، رفیق ضیاء صاحب باقاعدہ ہماری طرف گھور رہے ہیں کہ ساریاں گلاں آپ ہی کرنی ہیں کہ مینو بھی بچ پانا جے کتے. جی ضیاء صاحب کچھ عید کے احوال ذرا کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ وہ اڈا خراج جی وہاں جا کے عید پڑھ. میں اڈا پلاٹ میں پڑھتا ہوں. اڈا پلاٹ یہاں سے. اچھا جی میں نے مفتی صاحب مزدوروں کے اڈے تو سنے ہوتے ہیں کہ میں فلانے اڈے تھے ہونا. اڈا پلاٹ مزدوروں والا ہی ہے. نہیں کیا بات ہے. اچھا آپ اڈا پلاٹ پہ آپ کی ریزیڈنس تو وہاں نہیں ہے رفیق صاحب؟ میرے پیر صاحب رہتے ہیں. اچھا قبلہ کی بات کر رہے ہیں، علی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی علی ماشاءاللہ، میرے مرشد میرا سب کچھ ہیں. تو ہماری عید ڈبل ہوتی ہے وہاں. سبحان اللہ. مرشد کے ساتھ عید پڑھتے ہیں وہاں پہ. عید اور دید سبحان اللہ. دید بھی ہوتی ہے، پھر ان کے ساتھ عید پڑھتے ہیں. نعت خوانی بھی وہاں پہ ہوتی ہے، تو قربانی ہوتی ہے وہاں. عید والے دن بھی تسی کرو کام تے جاندے ہو یعنی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ پیر صاحب کے دیدار جو تو ہوتا ہے کتنا وقت آپ کو تقریباً وہاں پہ اپنے شیخ کریم کے ساتھ مل جاتا ہے؟ جتنا وہ چاہتے ہیں اتنا ٹائم ہم گزارتے ہیں. رائٹ. کیونکہ ہمارا وہاں پہ ایک سلسلہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں اجازت نہیں ہوتی ہم جاتے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہاں آصف سنتو صاحب میرے پیر بھائی، شہباز حسین، فیاض حسین قوال وہ بھی پیر بھائی، اور بھی جتنے سب ہم اکٹھے عید پڑھتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے. میرا بیٹا حسان ضیاء بھی وہاں پہ جاتا ہے. ابھی اندرون لاہور کی بات ہو رہی تھی رے اور اڑے کی، تو صغیر بھائی کو پتہ ہے، ان کے ایک دوست ہیں، ڈیفنس میں ایک پروگرام تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ ضیاء صاحب میں آپ کی نعت. اچھا ضیاء صاحب مجھے لگتا ہے کہ مطلب آپ آنے سے پہلے بھی کوئی 2-3 پلیٹیں گوشت کی کھا کے آئیں، کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے آپ کے گلے میں؟ ہاں جی نکل جاتی ہے. ابھی میں بھی سفر کرے گا. آرام نہیں کیا نا. موقع دے. مجھے موقع ملا ہے. بڑی ماشاءاللہ بڑی خاصی کی خیرات کی انہوں نے. جی اچھا جی وہ ڈیفینس والے دوست کی بات ہوئی رفیق ضیاء صاحب. کھنگ جا ساڈی خیر ہے. یہ اچھا یہ تو سنا تھا ہم نے کہ تو لنگ جا ساڈی خیر ہے، یہ پہلی دفعہ سنا کہ تو کھنگ جا ساڈی خیر. اچھا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی نعت پڑھنی ہے. حالانکہ مجھے بھی فرمائش تھی. اچھا حضور میرے، میں کہا چلو یار تم حضور میری تو ساری بہار آپ سے. کہنا میں نے پڑھنی ہے. درست. اب وہ کیونکہ اندرون لاہور کا ہے تو وہ اس طرح پڑھا ہے. ذرا ترنم سے سنائیں. ہاں جی.
حضور میری تو ساڑی پہاڑ آپ سے ہے. پہاڑ آپ سے ہے. ہائے، اللہ میں اکبر. بے قرار تھا میرا قرار ہائے، دو مصروں میں 5 اڑے ڈالے انہوں نے. اللہ اکبر. ہائے، ہائے. میں یار کمال ہے یار. اندرون لاہور کی جو بات کر رہے آپ تھے نے مجھے کہا ہوگا بھی تو اچھا آپ نے وہاں یہ نہیں کہا کہ بھائی جان اے نیاز جے 101 روپے دی تے اے مصرے میں نہیں لکھے جڑے تسی پڑھن دے. صغیر بھائی نے جو بات یہ بھی کی تھی کہا ہوگا بھی تو بے قرار ہے کہ نہیں میں ہو گیا سوڑ کے. ہماری اتنی اڑے صغیر ڈال بھائی نے کے جو بے اندرون قرار. لاہور کی بات کی تھی نا, جی جی. وہ پہلے ہر گھر میں ایک روایت تھی کہ گھروں میں سوئیاں پکتی تھی یا کوئی سویٹ ڈش دوسرے گھروں میں جاتی تھی. ایک ویسے دوسرے سوئیوں کے- سے مجھے یاد آ گیا آپ تو خود بہت اچھا پکانے والے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا حلوہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے, بس حضور جو کا تقریباً 3 سال سے کسی دوست نے نہیں کھایا. نہیں کسٹرڈ پچھلے بنا سال میں نہیں رفیق صاحب, زید صاحب کی گواہی شامل ہو ریکارڈنگ نکالنے بھائی وہ پڑا ہوگا. پرانا بڑا ہوگا. 2021 میں بات. ہاں وہ شاید ہو اچھا ویسے وہ عید کا پروگرام نہیں تھا اچھا جناب آ جس میں یہ حلوہ لے کر آئے نا, وہ عید کا پروگرام نہیں تھا. تو انہوں نے جو بات کی تھی نا کہ جو سوسائٹیوں میں لوگ چلے گئے ہیں جو گھر میں, وہاں یہ فرق ہے کہ اندرون لاہور میں ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, تحفے پیش کرتے ہیں. اصل میں تقسیم کرتے ہیں اصل میں نا جی, اب سوسائٹیوں میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ساتھ والا مر بھی جائے جہاں تو پتہ نہیں روایت ہوتا. ہوگی نا زندہ, ہاں. جہاں روایت زندہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہاں ملن جلن زندہ ہوگا. اب میں اگر اپنی جہاں ریزیڈنس اللہ نے عطا کی ہے, اچھا اس میں بھی فرق ہے, ویری کرتا ہے. یہ سوسائٹیز کا ماحول بھی مفتی صاحب ویری کرتا ہے. یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. صفدر بھائی آپ میں ایک قطع کلامی کی معافی, مطلب میں اگر اپنی لین کی بات کروں, جس گلی میں ہم رہتے ہیں جو اس کی بات کروں, تو خدا گواہ ہے کہ ہمارے رائٹ لیفٹ کے جتنے نیبرز ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے وہ پرانے آبائی محلے کے لوگ تھے سارے. ایک فیملی. صفدر بھائی آپ ماشاءاللہ ایک مشہور شخصیت ہیں. آپ نہیں ماحول بنا نہیں ظہیر بھائی, یہ نہیں, میں آپ کی بات ظہیر بھائی ماحول بنانا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اب جس طرح بزرگوں کو ہونا, اب اللہ کی قدرت ہے, میرے ماں باپ پچھلے 5-6 ماہ میں رخصت ہوئے. ایک سال میں, مطلب یہ سال بہت زیادہ دکھ کا, حزن کا سال تھا ہمارے لیے کہ پہلے والد گرامی رخصت ہوئے, والدہ رخصت ہوئی, تو اب ان کی کمی تو خیر ساری زندگی کا ایک ہے, لیکن ان کی تربیت ہے نا کہ آپ ٹھنڈی رکھیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو اس گلی کے جو بزرگ ہیں, جو ریٹائرڈ ہمارے بزرگ ہیں, بابے نا 2-3, وہ ان کو ظاہر ہے اخبار بینے کے علاوہ سیاست پہ تبصرے, محلے داری کے نظام پہ ان کو اور کام تو ہوتا نہیں ہے. تو وہ گلی میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہماری وہ آبائی جو ہے نا جی, آبائی گھر والی گلی ہے, یہ بزرگ بیٹھے ہوئے پیرا بھی دے رہے ہیں, نگرانی بھی کر رہے ہیں, اور آتے جاتے لوگوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. صفدر صاحب انہیں بھی سال میں کبھی آپ کے ساتھ کھانا پینا نصیب ہوتا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. ادھر جاتے ہیں آپ؟ میں جب دہی بھلے لاتا ہوں پہلے ان کو دیتا ہوں, شاید لاتا ہوں. صفدر بھائی آپ ایک شعر بھی اکثر پڑھا گیا, نعت کے صدقے بستی کے لوگ, وہ آپ پڑھتے ہوتے ہیں اکثر, تو یہ تو ہمارے پاس ہے نا ہم الحمدللہ. کہاں عزت کے قابل تھے ہیں؟ مگر اللہ حنیف ناظر صاحب کی قبر پر رحمت برے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کہاں عزت کے قابل تھے, ہم کہاں عزت کے قابل تھے, مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے. یہ خوشی کے لمحے ہیں مکرم ناظرین. میں نے بہت آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہ لمحے ہمیں بڑی مشکل سے ملتے ہیں, تو ہم پھر انہیں بالکل صحیح طرح گریب کرتے ہیں, اور ایک ایک گھونٹ خوشی کا اس میں سے ہم حاصل کرتے ہیں اپنے ان دوستوں کی ساری گفتگو کے ذریعے اور ان خوشگوار احوال کے ذریعے. ایک مختصر سا وقفہ, اس خوشی کی انجمن سے آپ کو انشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد پھر ملاتے ہیں.